بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ روایات میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے چند سالوں بعد ایک عرابی مسجد نبوی میں آیا۔ اس عرابی نے اپنے چہرے کو ڈانپ رکھا تھا۔ اس نے حضور نبی کریم کے وصال پر افسوس کا اظہار کیا اور دریافت کیا کہ حضور نبی کریم کا وصی کون ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے حضرت علی المرتضیٰ کی جانب اشارہ کیا اور کہا کہ یہ رسول اللہ کے وصی ہیں۔ اس عرابی نے آپ کو سلام کیا۔ آپ علیہ السلام نے اسے سلام کا جواب دیا اور اس عرابی کو اس کے نام سے پکارا۔ اس عرابی نے تعجب سے کہا کہ آپ میرا نام کیسے جانتے ہیں جبکہ یہ میری اور آپ کی پہلی ملاقات ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ مجھے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے متعلق بتایا تھا اور تمہارے حال سے بھی آگاہ کیا تھا۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تمہارا نام مضر ہے اور تم نے اپنے قبیلے کو حضور نبی کریم کی باسیت کی خبر دی تھی اور کہا تھا کہ مکے میں ایک شخص کھڑا ہوگا جس کے رخسار چاند سے زیادہ روشن اور جس کی گفتگو میں شہد سے زیادہ مٹھاس ہوگی۔ وہ کھچر پر سوار ہوگا اور اپنے جوتوں اور کپڑوں کو خود پیوند لگائے گا۔ وہ زنا، سود، شراب خوری اور ناحق خون بہانے کو حرام قرار دے گا اور وہ آخری نبی ہوگا۔ وہ رمضان المبارک کے روزے رکھنے والا ہوگا اور بیت اللہ شریف کا حج کرے گا۔ وہ 5 وقت کی نماز ادا کرے گا اور تم اس پر ایمان لے آؤ اور اس کی تصدیق کرو۔ تمہاری قوم نے جب تمہاری باتیں سنی تو تمہیں قید کر دیا، اور اب جب حضور نبی کریم کا وصال ہو چکا تو تمہاری قوم سیلاب میں غرق ہو گئی اور یوں تمہیں اس قید خانے سے آزادی مل گئی۔ پھر تمہارے کانوں نے ایک غیبی ندا سنی جس نے تم سے کہا، اے مضر، مدینہ منورہ جاؤ، وہاں حضور نبی کریم کا وصال ہو چکا ہے۔ تم ان کے صحابہ کرام سے ملو اور ان کے روضہ مبارک کی زیارت کرو۔ اس عرابی نے جب اپنا حال آپ رضی اللہ عنہ کی زبانی سنا تو اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور اس نے آپ رضی اللہ عنہ کے ہاتھوں کا بوسہ لے لیا۔ پھر اس نے آپ رضی اللہ عنہ سے عرض کی کہ میں کچھ سوالات کے جواب چاہتا ہوں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم سوال پوچھو، انشاءاللہ العزیز تمہیں ان کا جواب ملے گا۔ اس عرابی نے حضرت علی المرتضیٰ سے پہلا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جس کے ماں باپ نہیں ہیں؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہیں۔ اس عرابی نے دوسرا سوال کیا کہ وہ کون سی مادہ ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت حوا علیہ السلام ہیں۔ اس عرابی نے تیسرا سوال کیا کہ وہ کون سا نر ہے جو بغیر نر کے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہیں۔ اس عرابی نے چوتھا سوال کیا کہ وہ کون سی قبر ہے جس نے قبر والے کو سیر کروائی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ قبر مچھلی ہے جو حضرت یونس علیہ السلام کو اپنے پیٹ میں لے کر پھرتی رہی۔ اس عرابی نے پانچواں سوال کیا کہ وہ کون سا جسم ہے جس نے ایک مرتبہ کھایا پھر کبھی نہیں کھایا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم حضرت موسیٰ علیہ السلام کا عصا ہے جو سانپ بن کر فرعون کے جادوگروں کے جادو کو نگل گیا۔ اس عرابی نے چھٹا سوال کیا کہ وہ زمین کا کون سا ٹکڑا ہے جہاں صرف ایک مرتبہ سورج کی روشنی پہنچی؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دریائے نیل کا وہ حصہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے عصا سے شق ہوا تھا۔ اس عرابی نے ساتواں سوال کیا کہ ایسا کون سا جاندار ہے جو پتھر سے پیدا ہوا؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی ہے جو پتھر سے پیدا ہوئی۔ اس عرابی نے آٹھواں سوال کیا کہ وہ کون سی عورت ہے جس نے 3 سات میں بچے کو جنم دیا؟ آپ نے فرمایا کہ وہ حضرت مریم علیہ السلام ہیں جنہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جنا۔ اس عرابی نے 9واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دوست ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ جسم اور جان ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دشمن نہیں ہوتے۔ اس عرابی نے 10واں سوال کیا کہ وہ کون سے 2 دشمن ہیں جو آپس میں کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ وہ موت اور زندگی ہیں جو کبھی ایک دوسرے کے دوست نہیں ہوتے۔ اس عرابی نے 11واں سوال کیا کہ شے اور لا شے کیا ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ شے مومن ہے اور لا شے کافر ہے۔ اس عرابی نے 12واں سوال کیا کہ رحم مادر میں سب سے پہلے کون سا اعضاء بنتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ رحم مادر میں سب سے پہلے شہادت کی انگلی بنتی ہے۔ اس عرابی نے 13واں اور آخری سوال کیا کہ قبر میں سب سے آخر میں کون سی چیز فنا ہوتی ہے؟ آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بندے کے دماغ کی ہڈی۔
اس عرابی نے جب آپ کے جوابات سنے تو بے اختیار آپ کا ماتھا چوم لیا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔